الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله قادری نارایا غوث اعظم میزنم بزم شیخ احمد رضا قطب عالم میزنم قادری کر قادری رخ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادری قدرت نما کے واسطے. الحمدللہ عز و جل. آج کا یہ ہمارا نیو سیگمنٹ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ نعتیہ کلام کی وہ کتاب جس کا نام ہے ہدایق بخشش، اس کے کچھ چنے ہوئے اشعار اور ان اشعاروں کی شرح انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہیں. آج ہم اعلیٰ حضرت کو ان چنندہ اشعار جو ہم نے چنے ہیں اس کی شرح سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس سے حاصل ہونے والے واقعات اور عبرت بھی حاصل کریں گے. آئیے اعلیٰ حضرت کے سب سے پہلے اشعار کے اس شعر پہ چلتے ہیں جس میں اعلیٰ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانیت کا اقرار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے واجب الوجود کا اقرار اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کا اقرار اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا اقرار کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت اپنے اشعار میں فرماتے ہیں کہ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں. یعنی یہ شعر وہ ہے جو وہابی دیوبندی کے منہ پہ ایک تماچا ہے، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ٹھہراتے ہیں معاذ اللہ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ایک عام انسان اور اپنا بھائی جیسا مانتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کا یہی اشعار وہ شعر جو ان وہابی اور دیوبندیوں کے منہ پہ تماچا ہے، آئیے سنتے ہیں اور اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں. ممکن یعنی کہ وہ چیز جو ہمیشہ سے نہ ہو بلکہ بعد میں اس کا وجود آیا ہو، اور واجب یعنی وہ چیز جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے. یعنی یہاں ممکن سے مراد انسان اور واجب سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لیا گیا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، اے عام لوگوں تم میں یہ قدرت کہاں. جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عام لوگ کہتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عام لوگوں تم میں یہ قدرت کہاں، یہ طاقت کہاں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ طاقت ہے کہ آپ اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر دیں. اگر آپ حکم دیں تو ابو جہل کی مٹھی میں پتھر کلمے بولنے لگ جائیں. اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کی انگلیوں کو کسی برتن میں ڈال دیں تو اس میں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں. اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی جگہ پر جائیں
تو وہ جگہ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسبیح بیان کرے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی پتھر پر پیر رکھ دیں تو وہ پتھر موم بن جائے۔ اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے لیے جنت کی بصارت کر دیں تو وہ آدمی جنتی ہو جائے۔ اور آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑ پر اپنی پیر مبارک کی اس ایڑی سے اس پر ٹھوکر مار دیں تو وہ پہاڑ جو وجد میں تھا، جو ہل رہا تھا، وہ رک جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیڑ پودے جانور سجدہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جانور پیڑ پودے آپ کی بات کو مانیں۔ تو اے عام انسانوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا نہ کہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے شک نبی ہیں اور تمہاری طرح ہرگز نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممکن تو ہیں، انسان تو ہیں، لیکن وہ تم جیسے انسان نہیں، بلکہ پوری دنیا میں رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ممکن میں یہ قدرت کہاں، یہ عام لوگوں، اگر حضور کو ایک عام انسان کہا جائے تو یہ عام لوگوں، تم میں یہ قدرت کہاں، تم میں یہ طاقت کہاں جو حضور میں ہے۔ اور اگر حضور کو واجب کہا جائے، اگر حضور کو خدا کہا جائے تو خدا تو کسی کی عبادت نہیں کرتا، یعنی ممکن میں یہ قدرت ہی نہیں ہے۔ یہ عام لوگوں، تم ہرگز حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا نہ کہو۔ جو لوگ کہتے ہیں نا حضور ہماری طرح بشر ہیں، تو ان کے لیے کلام کہ بشر ان کو کہنے والوں، بشر کی کوئی مثال تو دو، وہ ڈوبے سورج کو سمٹ مغرب سے دیکھو واپس بلا رہے ہیں۔ یہ عام لوگوں، اگر تم اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا کہتے ہو یا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہتے ہو، تو کیا تم وہ واقعہ بھول گئے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر قضا ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورج کو دوبارہ پھیر دیا، دوبارہ پلٹ دیا؟ تو ہرگز حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ عام لوگوں تمہاری طرح نہیں ہے۔ ممکن میں یہ قدرت کہاں اور واجب میں عبدیت کہاں؟ یعنی حضور نہ تو عام انسان ہیں اور نہ خدا ہیں۔ حیران ہوں، یہ بھی خطا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت سوچ میں پڑ گئے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عام انسان کہوں تو یہ بھی خطا ہے، اور اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا کہوں تو یہ بھی خطا ہے۔ پھر آگے والے اس اشعار میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ عبد الہ اور عالم امکان کی شاہ۔ حق بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ حق یہ ہے کہ عبد الہ، آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اور عالم امکان کی شاہ، اور ساری کائنات کے مالک بادشاہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ مفتی احمد یرغن نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان اگر فرق کرنا ہو تو یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین اور اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے۔ اس پوری دنیا کا اللہ تعالیٰ رب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں مفتی احمد یرغن نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اللہ کے نام میں بھی 4 حرف ہیں، اللہ، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی نام میں 4 حرف ہیں، محمد۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خدا ہے۔ یعنی حق یہ ہے کہ عبد الہ اور عالم امکان کے شان، برزخ میں وہ سر خدا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ حق بات تو یہ ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس پوری دنیا کے بادشاہ ہیں۔ برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ وہاں آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیتے ہیں اور یہاں مخلوقوں کو عطا کرتے ہیں۔ نہ وہ خدا ہیں، نہ وہ خدا سے جدا ہیں۔ تبھی تو فرماتا ہے شاعر کہ وہ خدا نہیں با خدا نہیں مگر وہ خدا سے جدا نہیں۔ خدا نہیں با خدا نہیں مگر وہ خدا سے جدا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، یہ محب اور حبیب کی بات ہے۔ یعنی خدا کی قسم، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا نہیں، اور لیکن وہ خدا سے جدا بھی نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ کیا نہیں۔
وہ کیا ہیں اور وہ کیا نہیں ہے یہ ہم نہیں جانتے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کیا ہوں یہ میرا رب ہی جانتا ہے. یہ محب اور حبیب کی بات ہے. محب اور حبیب یعنی جس سے محبت کی جائے اور جو محبت کرے، یعنی یہ اللہ اور اس کے نبی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہیں. تو وہ خدا نہیں با خدا نہیں مگر وہ خدا سے جدا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ کیا نہیں. یہ محب اور حبیب کی بات ہے. آئیے اعلیٰ حضرت کا وہ اشعار سنتے ہیں جس میں اعلیٰ حضرت نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بدن مبارک کا ذکر کرتے ہوئے اس اشعار کو لکھا ہے. ذرا اس اشعار کی طرف دو نظر تو ڈالیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سرتاب بقدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرتا با قدم یعنی سر سے لے کے پاؤں تک، تن یعنی آپ کا پورا بدن، سلطان زمن پھول آپ کا پورا بدن وہ خوبصورت پھولوں جیسا ہے. وہ خوبصورت پھولوں جیسا ہے جو پھولوں میں بھی سلطان ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر سے لے کے پاؤں تک پورا بدن پھول جیسا ہے، یعنی پھول بھی آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چوکٹ سے فیض پاتا ہے. ذرا دیکھیے سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لب مبارک، ہونٹ مبارک بھی پھول. آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زکن یعنی تھوڑی جو تھوڑی مبارک ہے وہ بھی پھول. آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بدن، آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بدن مبارک بھی پھول، یعنی کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر سے لے کے پاؤں تک پورے پھول ہیں. آپ کا پورا جسم پھولوں جیسا مہکتا ہے. آپ کا جسم پھولوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. آپ کا جسم پھولوں سے بھی زیادہ خوبصورت اور خوشبو والا ہے. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ، واللہ یعنی خدا کی قسم اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گل کا، وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بدن مبارک جو گل سے بھی زیادہ، پھول سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور پھول سے بھی زیادہ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بدن مبارک مہکتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بدن مبارک سافٹ ہے، یعنی وہ واللہ خدائی قسم اگر مجھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن مبارک کا پسینہ مل جائے تو مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. پھر کوئی انسان دنیا میں عطر ہی نہ مانگے، پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے ہی وہ پوری دنیا میں مہکتا رہے. اور دلہن بھی پھول نہیں مانگے، یعنی دلہن جو ہوتی ہے وہ سجنے کے لیے، سنورنے کے لیے پھول مانگتی ہے، پھول پہناتے ہیں اسے خوشبو کے لیے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اگر پسینہ مبارک دلہن کو بھی مل جائے تو وہ بھی دلہن پھول نہیں مانگی. واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری بیٹی کا نکاح ہے، مجھے کچھ عطا کیجیے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ اور کل آنا، اور کل جو آنا تو ایک شیشی لے کے آنا. یعنی وہ جو صحابی تھے وہ ایک شیشی لے کے آئیں، اور وہ شیشی جس کا منہ اوپر سے کھلا ہو، اور ایک لکڑی کا گٹا یعنی اس شیشی کو بند کرنے کے لیے. تو اگلے دن وہ صحابی آتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں وہ شیشی پیش کرتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شیشی کو اپنے جسم مبارک سے جہاں سے پسینے کے موتی
جھڑ رہے ہوتے ہیں، ٹپک رہے ہوتے ہیں، ان پسینے کے موتی، پسینے مبارک کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بوتل میں، اس شیشی میں بھرتے ہیں اور اس شخص یعنی ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو وہ صحابی جاتے ہیں اور اپنی بیٹی کو دیتے ہیں، اور ان کی بیٹی جو دلہن بننے والی تھی وہ اس خوشبو کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو اپنے جسم پر ملتی ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اکابر فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، مفسر نے بھی اور محدث نے بھی اسے روایت کیا ہے اپنی اپنی کتابوں میں، حدیث کی شرح میں اور قرآن کی تفسیر میں، کہ وہ جو دلہن تھیں ان کے جسم سے ہمیشہ خوشبو آتی رہی، اور حتیٰ کہ ان کی جو اولاد تھی وہ بھی خوشبو سے مہکتی رہی، یعنی ان کی اولاد کی اولاد جو پیڑھی تھی وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض پاتی رہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کی کیا بات کہ اگر دلہن لگا لے تو وہ بھی خوشبو سے مہک جائے، اور اگر کوئی انسان لگا لے تو اسے پوری زندگی عطر کی کبھی بھی حاجت نہ پڑے، کبھی بھی اسے عطر کی ضرورت نہ پڑے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صرف پسینہ مبارک کی اتنی برکت اور اتنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسینہ مبارک کی یہ خاصیت ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کسی برتن میں انگلی میں اپنی انگلیاں ڈال دیں پانی میں تو اس سے چشمے جاری ہو جائیں، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو جسم سے پسینہ مبارک نکلتا ہے سوچو وہ کتنا زیادہ خوشبودار ہوگا۔ ایک محدث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس عورت کو اپنا پسینہ مبارک دیا تھا جو دلہن بننے والی تھی، میں نے دیکھا کہ ان کی پیڑھی در پیڑھی پر بھی جو ان کی پیڑھی ہوتی گئیں ان میں بھی خوشبو آتی رہی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینے مبارک۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی کیا شان ہے کہ کوئی صحابی آئیں یا اور کوئی شخص آئیں، آپ انہیں کبھی لا نہیں فرماتے، منع نہیں فرماتے، بلکہ ہمیشہ عطا کرتے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در پر اگر کوئی آ جاتا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی اسے خالی ہاتھ نہیں جان دیتے، بلکہ اسے عطا ہی کرتے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں اپنی زبان مبارک سے کبھی بھی لا نہیں فرمایا، یعنی منع نہیں فرمایا، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اس میں ہی لا بولا ہے، اس کے علاوہ حضور نے کبھی لا نہیں فرمایا۔ یعنی کہ کوئی حضور کی بارگاہ میں آتا، کچھ مانگتا، طلب کرتا تو آپ اسے لا نہیں فرماتے بلکہ ہمیشہ عطا کرتے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے دوسرے اشعار اور دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے بالا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا جود و کرم، آپ کی سخاوت کیا ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سخاوت ہے، آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں پر اتنے مہربان ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی آتا تو آپ اسے کبھی نہ نہیں کہتے، وہ کبھی نہ نہیں سنتا، نہیں سنتا کبھی مانگنے والا تیرا، آپ سے جو بھی کوئی کچھ مانگتا آپ اسے ہمیشہ عطا کرتے۔ ایک صحابی کرام تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک عورت نے چادر مبارک تحفے میں دی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے قبول کر لی۔ تو وہ صحابی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ مجھے آپ یہ چادر عطا کیجیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے میں جاتے ہیں اور چادر اتار کر پھر وہ چادر انہیں عطا کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تم نے اس چادر کا سوال کیوں کرا، کیوں مانگی، جبکہ تمہیں پتہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس چادر کی حاجت تھی، آپ کے پاس کپڑے بھی بہت کم ہوا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، اور تم نے وہ مانگ لی۔ تو صحابی فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ چادر میں نے اس لیے مانگی ہے کہ جب میں اس دنیا سے وصال کروں تو یہ چادر میرے کفن کے طور پہ استعمال کی جائے۔ اور ہوا ایسا ہی کہ جب وہ صحابی جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چادر طلب کی تھی، جب وہ دنیا سے وصال فرما گئے تو وہ چادر جو حضور کے تن مبارک سے لگی ہوئی ان صحابی کو ملی تھی، آپ نے اس کو اپنا کفن بنایا۔ ذرا سوچیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم کی خوشبو، جسم کا پسینہ، جسم سے نکلے ہوئے پانی کے قطرے، حضور کا لعاب دہن، حضور کے کپڑے، اس پر صحابہ کرام کتنا اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر وضو کرتے تھے تو وضو کا جو پانی تھا وہ بھی گرنے نہیں دیتے تھے، صحابہ کرام اسے بھی لیتے تھے اور اسے تڑپتے تھے، اسے لینے کے لیے، اسے پینے کے لیے اپنے منہ اور اپنے جسم پر ملا کرتے تھے۔
تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں کیا جود و کرم شے بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اگنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اسپیاں چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کا، جود و کرم کا یہ عالم ہے کہ بڑے سے بڑا شہنشاہ آپ کے در سے ہی بادشاہت پاتا ہے، اور بڑے سے بڑا اگر کوئی فقیر ہے، کوئی غریب ہے، تو حضور کی بارگاہ میں آنے کے بعد وہ امیروں میں گنا جاتا ہے۔ اور کبھی حضور کی بارگاہ میں ایسا نہ ہوا کہ کوئی شخص آیا اور حضور نے اسے منع فرما دیا ہو۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے، نماز پڑھنے کے بعد سلام پھرنے کے بعد اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تیزی سے۔ صحابہ کرام تعجب میں کہ حضور جہاں کا رہے ہیں۔ پھر جب اپنے گھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ، تو صحابہ کرام کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو گئے تھے اس کا معاملہ کیا ہے، اتنی مطلب اسپیڈ میں گئے تھے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ 3 اشرفیاں وغیرہ یا کچھ مقدار میں سونے وغیرہ کی جو چیزیں تھیں، میں اسے دینے گیا تھا، اسے صدقہ کرنے گیا تھا، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ میرے پر رکی رہ جائیں، بلکہ میں اسے صدقہ کرنے گیا تھا۔ آپ اسے بھی دوسروں کو صدقہ کرنے کے لیے دینے گئے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم ہے۔ اگنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اسفیاں چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ اگنی ان گنت لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی در سے پڑے رہتے ہیں، اور پڑے رہنے سے ان کا کام بن جاتا ہے، بادشاہ بن جاتے ہیں، اور اسفیاں چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نے جہاں جہاں قدم رکھا ہے، وہاں اسفیاں بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ سر سے چلتے ہیں، وہاں وہ اپنا قدم مبارک رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہاں مجھے ایک روایت یاد آتی ہے، غالباً وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کہ جب وہ آپ مدینہ شریف جاتے ہیں تو کبھی بھی آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ شریف میں آپ کبھی بھی اپنی جوتیاں پہن کے نہیں جاتے، بلکہ فرماتے کہ ایسا نہ ہو کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک رکھا ہو میں وہاں پہ جوتا رکھ دوں۔ یہ غالباً حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام اعظم ابو حنیفہ کی روایت ہے۔ اور ایک اور روایت اس میں یہ ہے کہ انہی میں سے، ان دونوں میں سے ہی اماموں میں سے ایک امام وہ تھے کہ وہ آپ مدینہ شریف کے اندر رہ کر بھی کبھی بھی پیشاب وغیرہ کرنے مدینہ نہیں بلکہ مدینہ سے باہر جاتے، اور وہاں سے ہی آپ اپنی جو ہے حاجت وغیرہ پیشاب وغیرہ کر کے فارغ ہو کے پھر مدینہ میں آتے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں قدم رکھا ہو سالوں پہلے، وہیں قدم رکھنا امام اعظم یا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوارہ نہیں کرتے، یا امام شافعی گوارہ نہیں کرتے۔ لیکن آج کل کے وہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبرکات مبارک کی توہین کرتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اور وہیں صحابہ کرام کو دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن اور وضو کا پانی اور آپ کے انگلیوں سے نکلا چشموں کا پانی کے لیے تڑپ جاتے تھے، مچل جاتے تھے۔ تو یہی تو ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں تو سچی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت والے وہ ہیں کہ حضور کی دل سے تعظیم کرتے ہیں، لیکن وہابی نجدی دیوبندی وغیرہ وہ حضور کی تعظیم بھی کرتے ہیں تو مرے ہوئے دل سے۔ سنی وہ ہے جو تعظیم کرے حضور کی دل سے، وہابی کرتا ہے تعظیم وہ بھی مرے ہوئے دل سے۔ اعلیٰ حضرت کا اب آنے والا اشعار کو سنتے ہیں اور اس کی شرح جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھ یک نے یک بنایا۔ یعنی سدرا والے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو آپ نے فرما دیا کہ میں اس سے آگے جو آگے کا راستہ ہے میں اسے طے نہیں کر پاؤں گا، میں نہیں جا پاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی آپ اس سے آگے جائیے۔ تو انہیں سدرہ والے بولا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے جبرائیل، تم نے اس پوری دنیا کو دیکھا ہے کہ تم نے اس پوری دنیا میں میرے جیسا دیکھا ہے؟ تو یہی بولے سدرہ والے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں بولے کہ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تالے سبھی میں نے چھان ڈالے۔ یعنی آپ جبرائیل علیہ السلام نے پورے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو دیکھا، ان کی امتوں کو دیکھا، ان کے لوگوں کو دیکھا، ولیوں کو دیکھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ کبھی پایا اور نہ کبھی پا سکتے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ آپ جیسا نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا، اسے یک نے یک بنایا۔ یعنی یک یعنی اللہ بھی ایک، اور اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ایک بنایا، یعنی ان کی مثل کوئی دوسرا نہیں۔ اعلیٰ حضرت اپنے اشعار میں، جیسے کہ آج کل یہ بہت ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے، میں تھوڑی اس کی وضاحت کر دوں۔ حافظ اکرم صاحب اس کی شرح کرتے ہوئے اور اس کی جو واقعہ ہے اسے پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ اعلیٰ حضرت کلام لکھ رہے تھے اور کلام لکھتے لکھتے اعلیٰ حضرت کا دل گم ہو گیا. اعلیٰ حضرت کلام لکھ رہے تھے، حضور کی بارگاہ میں نعت شریف لکھ رہے تھے، لیکن نعت لکھتے لکھتے اعلیٰ حضرت کا دل گم ہو گیا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. یعنی اعلیٰ حضرت نے نعت لکھتے لکھتے اعلیٰ حضرت کا دل ہو گیا، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اے خدا کے بندو، اے لوگو، اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرا دل کہاں ہے، میرے دل کو ڈھونڈ کے لاؤ. لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کوئی آیا یا کہ کوئی گیا، اور آپ کا دل کہاں گیا اور کہاں تھا آپ کا دل؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا. تو وہ لوگ کہتے ہیں حضور کیا آپ کے پاس کوئی آیا یا کوئی گیا جس پہ جس کو شک ہو، آپ جس پہ شک کر سکیں کہ یہ لوگ میرا دل لے گیا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ کوئی گیا نہ آیا. یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ کوئی ابھی آیا نہ کوئی گیا جو میرے دل کو لے گیا. جب وہ لوگ جاتے ہیں اور جاتے جاتے ڈھونڈتے ہیں تو ان کو حضور اعلیٰ حضرت کا دل نہیں ملتا. تو وہ کہتے ہیں ارے یار ہم دل بھی تو کس کا ڈھونڈنا ہے، اعلیٰ حضرت کا، اپنے وقت کے مجدد کا، اور ان کا جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ کلام لکھ رہے ہیں. تو ذرا دیکھو ان کا دل بھی تو وہیں ہوگا مدینے والے مصطفیٰ کی قدموں میں، جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ جسم اور روح دونوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہو، اور جو حضور پر فدا ہو، اس کا دل تم ادھر ڈھونڈنے ہو بلکہ مدینے میں ڈھونڈو. تو جب وہ جاتے ہیں تو جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں مبارک میں آپ اعلیٰ حضرت کا دل پڑا ہوا تھا. تو کہتے ہیں جب لوٹ کے آتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بامشکل، کا پتہ چلا بامشکل. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہاں گیا، کہاں سے لائے؟ در روضہ کے مقابل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیسا تھا، کیفیت کیا تھی یہ تو بتاؤ. وہ لوگ کہتے ہیں یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا. ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بامشکل، کا پتہ چلا بامشکل. در روضہ کے مقابل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسے پایا، تجھے یک نے یک بنایا. الحمدللہ عز و جل. آج کے لیے ہمارے جو اشعار تھے اعلیٰ حضرت کے چنے ہوئے، اس کی شرح اور اس کے جو واقعات تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں، اور آپ اسے سنیں اور لطف اٹھائیں اور اعلیٰ حضرت کی ادائیگی بخشش پڑھتے رہیں. کہ اعلیٰ حضرت تو وہ مینار ہیں کہ جس کی جڑ تک اور جس کی سرے تک آدمی اگر پہنچنے کی کوشش بھی کرے تو پہنچ نہیں سکتا. تو اعلیٰ حضرت کی شان تو بہت نرالی ہے. بس یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے وہ کلام جو اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں اس سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے. اور اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں قرآن اور حدیث کا ریفرنس لیا ہے اور دلائل لیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اعلیٰ حضرت نے کیا کیا اشعار لکھے ہیں. آپ اس ہدایت کے بخشش کو پڑھیے اور جھومیے. بس چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.